السلام علیکم فرینڈس، لاسٹ لیسن ہیز ہیو ہیڈ کے تیسرے پارٹ کے ساتھ ویلکم بیک ٹو ووکیبلش۔ دوستوں، زیرو ٹو ایڈوانس انگلش کورس کی آج یہ چھٹی کلاس ہے اور آج ہم پچھلے لیسن کو کنٹینیو کریں گے۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی اس کورس کو جوائن کیا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے لاسٹ لیسن ضرور دیکھیے تاکہ یہ والا لیسن آپ کو سمجھ آ جائے۔ دوستوں، لاسٹ لیسن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستوں، پریویس کلاس میں ہم نے آپ کو ہیز ہیو ہیڈ کے بارے میں سکھایا تھا کہ ہیز ہیو ہیڈ کو آپ کس طرح اپنی ڈیلی روٹین میں استعمال کر کے مختلف سچویشنز میں سینٹنسز بنا سکتے ہیں۔ دوستوں، آج بھی ہم ہیز ہیو ہیڈ کو پڑھیں گے کیونکہ لاسٹ لیسن میں ہم نے صرف بیسکس پڑھی تھی اور مکمل استعمال نہیں سیکھا تھا۔ آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ دوستوں، جب بھی آپ کسی کام کو مکمل کرتے ہیں، یعنی آپ وہ کام مکمل کر چکے ہوتے ہیں، تو یہاں آپ کے پاس دو مختلف سچویشنز ہوتی ہیں۔ اگر آپ موجودہ وقت میں کوئی کام مکمل کر چکے ہیں تو اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ یہاں پر پرفیکٹ نشاندہی کرتا ہے کسی کام کے مکمل ہو جانے کی طرف، پریزنٹ ہو یا پاسٹ میں ہو یا پھر فیوچر میں۔ آپ نے اس ٹینس کو یاد رکھنا ہے کیونکہ آج کی پوری کلاس میں ہم اسی کی سچویشنز کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہیز کا استعمال آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ وقت میں جب آپ کسی کام کو مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو اس کو بتانے کے لیے آپ ہیز کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا فارمولہ بھی ہے جو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ فارمولہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر ہیلپنگ ورب یعنی ہیز، پھر ورب کی تھرڈ فارم اور آخر میں آبجیکٹ۔ یہ فارمولہ ہیز کے ساتھ مثبت جملے کے لیے ہے۔ آگے چل کر ہم اسی میں سچویشنز کے مطابق تبدیلیاں بھی کریں گے، مگر آپ نے یہ والا ذہن میں رکھنا ہے۔ دوستوں، جب بھی ہم کسی کام کے مکمل ہونے کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ورب کی تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہم یہاں پر ہیز کی بات کر رہے ہیں جس میں موجودہ وقت میں مکمل کام کا معنی ہے، تو اسی لیے ہم نے فارمولے میں ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کیا ہے۔ اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کسے کہتے ہیں؟ فعل حال مکمل، یعنی موجودہ وقت میں کسی کام کا مکمل ہو جانا۔ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ گیم کھیل چکا ہے، ہی ہیز پلیڈ دی گیم۔ وہ کپڑے دھو چکی ہے، شی ہیز واشڈ دی کلوتھس۔ وہ جا چکا ہے، ہی ہیز گون۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے جتنے بھی وربز استعمال کیے ہیں وہ تھرڈ فارم میں استعمال کیے ہیں۔ جیسے گون گو کی تھرڈ فارم ہے، اسی طرح بارش شروع ہو چکی ہے، رین ہیز سٹارٹڈ۔ اب سٹارٹڈ بھی ورب کی تھرڈ فارم ہے۔ دوستوں اس طرح آپ مثبت جملے بنائیں گے۔ منفی جملے کس طرح بنائیں گے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دوستوں، منفی جملے بنانے کے لیے ہم فارمولے میں نوٹ کا اضافہ کریں گے ہیز کے بعد، باقی سب بالکل سیم رہے گا۔ جیسے اس نے کام مکمل نہیں کیا ہے، ہی ہیز ناٹ ڈن دی ورک۔ اسی طرح آپ باقی جملے خود بنائیں گے۔ میں ایگزامپلز اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ اس طرح لیسن لمبا ہو جائے گا۔ ابھی ہیز کو استعمال کر کے سوالیہ جملے بنانا چاہتے ہیں تو ہم پھر سے فارمولے کو چینج کریں گے اور ہیز کو بالکل بگننگ میں لے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم سینٹنس کے آخر میں سوالیہ نشان کا اضافہ کریں گے۔ جیسے ہیز ہی ڈن دی ورک، کیا وہ کام مکمل کر چکا ہے؟ ہیز شی واش دی کلوتھس، کیا وہ کپڑے دھو چکی ہے؟ ہیز شی سلیپٹ، کیا وہ سو چکی ہے؟ ہیز رین سٹارٹڈ، کیا بارش شروع ہو چکی ہے؟ دوستوں، آگے ہمارے پاس ہے ہیو۔ ہیو کو بھی ہم موجودہ وقت میں کسی کام کو مکمل ہونے کے بارے میں بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فارمولہ ہمارے پاس بالکل سیم ہے، بس آپ نے سبجیکٹس جو ہیں وہ پلورل استعمال کرنے ہیں اور ہیلپنگ ورب کی جگہ پر ہیز کی بجائے ہیو استعمال کرنا ہے۔ مثبت جملے دیکھ لیتے ہیں۔ میں کھا چکا ہوں، آئی ہیو ایٹن۔ وہ جا چکے ہیں، دے ہیو گون۔ ہم کام مکمل کر چکے ہیں، وی ہیو ڈن دی ورک۔ آپ کھیل چکے ہیں، یو ہیو پلیڈ۔ دوستوں، منفی جملوں میں ہمارے پاس فارمولہ بالکل سیم رہے گا، بس ہیلپنگ ورب کے بعد آپ نے ناٹ کا اضافہ کرنا ہے۔ جیسے آئی ہیو ناٹ ڈن دی ورک، میں نے کام مکمل نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سوالیہ جملوں میں ہم ہیلپنگ ورب کو سینٹنسز کے شروع میں لے آئیں گے اور اینڈ میں سوالیہ نشان کا اضافہ کریں گے۔ دوستوں، ہم نے ہیز اور ہیو کا مکمل استعمال سیکھ لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سب سے مین چیز کی طرف جس میں لوگ غلطی کرتے ہیں، اور وہ ہے ہیڈ کا یوز۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بھی سکھانا چاہتا ہوں۔
دوستوں ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ ہم ہیز کا استعمال کر کے موجودہ وقت میں کسی کام کے مکمل ہونے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی سچویشنز بھی ہیں جس میں ہم ہیز اور ہیو کا استعمال تو نہیں کرتے، لیکن ورب کے تھرڈ فارم کے استعمال کی وجہ سے وہ بھی کسی کام کے مکمل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہیز اور ہیو کا استعمال کر کے کسی مکمل کام کے بارے میں بات کریں، آپ مختلف سچویشنز میں اس کے بغیر بھی سینٹنسز بنا سکتے ہیں۔ دوستوں یہ آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز ہیں جن میں ہم کام کے مکمل ہونے کے بارے میں بات کریں گے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں ہیز ہیو کا استعمال نہیں ہوگا اور وقت بھی مینشن ہوگا۔ میں کل میچ ہار گیا تھا، آئی لوس دی میچ یسٹرڈے۔ انہوں نے آج پیسے بھیجے، دے سینٹ منی ٹوڈے۔ انہوں نے آج پاکستان کا دورہ کیا، دے وزٹڈ پاکستان ٹوڈے۔ دوستوں دوسری سچویشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کسی کام کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن خاص وقت نہیں بتاتے، جیسے کیا ہم پہلے مل چکے ہیں، ہیو وی میٹ بیفور، کیا وہ ایک دفعہ کھا چکی ہے، ہیز شی ایٹن ونس۔ اب جو سینٹنسز میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور مسٹیکس بھی کرتے ہیں۔ دوستوں اب ہم بات کر لیتے ہیں ہیڈ کے متعلق۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہیڈ کا استعمال ہم کسی ایسے کام کے بارے میں بات کرنے کے لیے کرتے ہیں جو مکمل ہو چکا تھا، یعنی پاسٹ میں ہی کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ یہ جس زمانے میں استعمال ہوتا ہے اس کو ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں، یعنی فعل ماضی مکمل۔ اس کا فارمولہ ہے سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ۔ ابھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے ناشتہ کر لیا تھا، آئی ہیڈ ٹیکن بریک فاسٹ۔ انہوں نے کام مکمل کر لیا تھا، دے ہیڈ ڈن دی ورک۔ ہم سو چکے تھے، وی ہیڈ سلیپٹ۔ وہ ہار چکا تھا، ہی ہیڈ لاسٹ۔ منفی جملے بنانے کے لیے بس ہیڈ کے بعد ناٹ لگانا ہے، جیسے ہم نے نہیں کھیلا تھا، وی ہیڈ ناٹ پلیڈ۔ اس طرح سوالیہ جملے میں آپ نے ہیڈ کو سینٹنسز کے شروع میں لانا ہے اور اینڈ میں سوالیہ نشان لگانا ہے، جیسے کیا وہ کھیل چکا تھا، ہیڈ ہی پلیڈ۔ دوستوں امید ہے آپ کو ہیز ہیو ہیڈ کا مکمل استعمال سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا آپ کو سینٹنسز بنانے میں کوئی بھی پرابلم پیش آ رہی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔